کراچی کا ایک تاجر یمن چلا گیا، جا کر کہتا ہے اویس کرنی رحمہ اللہ کا مزار بنانا ہے، کروڑ لگیں 10 کروڑ لگیں میں لگاؤں گا، آپ صرف اجازت دے دو۔ ہمیشہ سوچو خیر کا دروازہ کھولنے والے بنو، شر کا دروازہ کھولنے والے نہ بنو۔ بخشی بخشوائی ذات ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن آخری دم تک نیکی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شیطان کے چیلے یہ کہہ دیتے ہیں نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کوئی کسی پیپر میں بیٹھے بچے کو کہے بیٹے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے پاس کروا دوں، پیپر کا وقت ختم ہو جائے گا اور یہ کسی کام نہیں آئیں گے، یہ کہنے والے کسی کام نہیں آئیں گے، رب کعبہ کی قسم کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت والے دن فیل ہو جائے گا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے، اور یہ اسلام ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق سے زیادہ عزیز ہے۔ ساری مخلوق میں فرشتے ہیں، فرشتے اس کے پیغام بر ہیں، لے کر آتے ہیں۔ فرشتے اس کا دفاع کرتے ہیں، فرشتے اس پر لڑائیاں کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ اس کائنات میں انسان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دین ہے جس پر انہوں نے بھی اپنا خون بہایا۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیفیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو آئی ہیں کہ جتنی کسی کو نہیں آئی۔ یتیم پیدا ہوئے، یہ بھی ایک تکلیف کی بات ہے۔ سب لوگ کسی کو ابو ابو کہتے ہیں، یہ کسی کو ابو نہیں کہہ سکتے۔ بچہ پوچھتا ہے کہ میرے ابو کون ہیں، والدہ پریشان ہو جاتی ہے، اس کو کیا بتاؤں میں، یتیم ایسے ہوتے۔ پھر ماں تھیں تو ماں سے بھی دور ہو گئے، 4 سال اجنبی لوگوں میں رہے، گھر سے بھی دور نکل، گھر بھی چھوٹ گیا، والدہ بھی، چاچا دادا سب۔ واپس آئے، والدہ داغ مفارقت دے گئی، دادا نے سنبھالا تو دادا داغ مفارقت دے گئے، چاچا نے سنبھالا تو چاچا داغ مفارقت دے گئے۔ صدموں پہ صدمے ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں۔ دین اسلام کی دعوت دی تو ظالموں نے پتھر مارے، 3 سال ایسی جیل میں ڈال دیا جس میں پکا پکایا کھانا نہیں ملتا تھا، جس جیل کے اوپر چھت نہیں تھی، جہاں پتے اور گھاس بھی کھانی پڑتی تھی۔ پھر انہوں نے بالکل گھر سے ہی نکال دیا۔ تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں دین کی وجہ سے ہیں، اسلام کی وجہ سے۔ مدینہ گئے تو وہاں بھی ٹکنے نہیں دیا،
پہلا حملہ، پھر دوسرا حملہ، پھر تیسرا حملہ، ماتھا مبارک پھوڑ دیا گیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا، اور آپ کی ساری اولاد آپ کی زندگی میں وفات پا گئی سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی۔ اتنی اکیلی تکلیف کا تھوڑی ہے کہ آپ کے ساری اولاد آپ کی زندگی میں ہی چلی جائے اور ایک بچی صرف باقی رہے۔ تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں، صدموں پر صدمے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں کہ اے نبی تجھ پر اسلام قربان ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اے نبی میرے اسلام پر تو لڑائیاں کر، جہاد کر، اور تیری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ فرمایا وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں اور قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اور آخر کار یہودیوں کی زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، ساری زندگی بھی تکلیفوں میں، اور آخر جان بھی اسی اسلام پر گئی۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی پریشان آدمی ہو، اس کو جتنی بھی پریشانیاں ہوں، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھے گا، آپ کی سیرت کو پڑھے گا، تو اس کو نظر آئے گا کہ ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ تو اسلام پر قربانیاں دیں، اسلام پر قربانیاں دیں۔ ہم اپنی زندگی، اپنی راحت، اپنے مفادات کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ دو آپشن آتے ہیں، ایک سود والا ہے، ایک دوسرے والا ہے۔ سود والے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک مفتی یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہی کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے فلاں بینک نے ایک پروجیکٹ پیش کیا ہے، جلدی جلدی لے لو، کہیں مفتی صاحب اپنا فتویٰ واپس نہ لے لیں۔ یعنی مجھے اپنے دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ زندگی کا ہر شعبے پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے جس پر قربانیاں پیش کی گئیں۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جو قیامت والے دن اس کے علاوہ لے کر آئے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس اسلام کو اللہ تعالیٰ بہت عزیز سمجھتا ہے، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں جب بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، آسمان سے وحی آتی ہے تب بات کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو سنت قرار دیں یا قرآن قرار دیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ آپ کی سنت بھی اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہے، جس کو جو اللہ کو بہت عزیز ہے، جس پر انبیاء نے، صلحاء نے، اتقیاء نے، انبیاء نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے، سب نے قربانیاں دیں۔ کسی نے وقت پیش کیا، کسی نے پسینہ لگایا، کسی نے خون لگایا، اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اتنا پیٹنٹ ہے کہ جس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرے گا
تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے شیطان بدکاری کروا کر اتنا خوش نہیں ہوتا، چوری کروا کر کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی دین میں اضافہ کر کے اس پر عمل کر رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چور اپنے اندر ایک کلک محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا، بدکار اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے، کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن جو جرم کرتا ہے اسلام میں اضافے کا جرم اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، چونکہ وہ اس کو دین بنا بیٹھا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی یہ سوچ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے غلط کیا ہے اور مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے، الا ماشاء اللہ۔ وہ اس کو دین سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو ایسے لوگ بتائیں جنہوں نے قیامت والے دن بدترین فیل ہونا ہے، سب سے تھوڑے نمبر لے کر فیل ہونے والے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں، کاوشیں، ہمتیں، جنبشیں، حرکتیں، جن کا پائی پیسہ، جن کا دن رات ایک کر دینا، جس کا جسموں کو تھکا دینا، وہ دنیا میں رہ گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کراچی کا ایک تاجر یمن چلا گیا، جا کر کہتا ہے اویس کرنی رحمہ اللہ کا مزار بنانا ہے، کروڑ لگیں، 10 کروڑ لگیں، میں لگاؤں گا، آپ صرف اجازت دے دو۔ اب یہ سفر کر کے گیا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، نیکی سمجھتا ہے نا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے۔ کسی مولوی نے اس کو مزین کر کے دکھایا، حضرت اویس رحمہ اللہ کے فضائل جو نہیں ہیں وہ بیان کیے، جو ہیں وہ تو ایک آدھ حدیث ہے، لیکن جو بنا لیے گئے ہیں اس کے تحت اس نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے کہ میں ان کی قبر پر قبہ بناؤں، لوگ ان کی عبادت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جو اسلام میں اچھی سنت لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بھی اجر دے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر ملے گا۔ اچھی سنت کیا ہوتی ہے؟ کہ کام جائز ہے، کام باعث اجر ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور لوگ اس کو نہیں کر رہے، اس نے شروع کروا دیا ہے۔ مثلا ایک مسجد بننی ہے، مسجد بنانا سنت ہے، مسجد بنانا اجر ہے، اب وہ کہتا ہے یہاں مسجد بنانی ہے، پہلے پیسے میں دیتا ہوں، تو اس نے یہ کام شروع کیا، اب وہ لوگ پیسے دے کر بنوا لیں گے، مسجد بن جائے گی، جتنا سب کو اجر ملے گا اتنا اس اکیلے کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نیکی کا کام شروع کیا ہے۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جو اسلام میں بری سنت شروع کرتا ہے۔ بری سنت کیا ہے؟ سنت تو طریقہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو اچھا ہوگا، ابلیس کا طریقہ ہوگا تو برا ہوگا۔ لفظ سنت کا ہے، کس کی سنت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو باعث اجر ہوگا، ابلیس کی سنت ہے، ابلیس کے چیلوں کی سنت ہے، باعث گناہ ہوگا۔ فرمایا جو اسلام میں بری سنت شروع کرتا ہے
علیہ وزرہا و وزر من عمل بہا، اس کو اپنے گناہ کا اجر بھی ملے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ جو اویس کرنی کا مزار بنانے گیا ہے، اگر بنا سکتا تو قیامت تک جتنے لوگ وہاں شرک کرتے، قبر سے مانگتے، عقیدے برباد کرتے، وہ سب کا گناہ اس کو ملتا، کیونکہ اس نے بری سنت، ابلیس کی سنت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، قرآن نے جو ایک قصہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل کہتا ہے میری تو بے عزتی ہو گئی، اب اس بے عزتی کا گواہ تو ایک ہی ہے، تو لوگوں کو بتائے گا کہ میری قربانی قبول ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو مجھے قتل کرے گا تو میں دفاع نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس نے اس کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ ناحق قتل ہوں گے ان سب کو گناہ ملے گا، اور سب کا گناہ اس اکیلے آدم کے بیٹے کو بھی ملے گا، اس لیے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ اس نے ناحق قتل کرنے کی سنت کی ابتدا کی۔ ناحق قتل کرنے کی سنت، ناحق قتل کرنا نبی کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابلیس کی بات ہے، اس کے کہنے پہ آیا ہے۔ تو اس کو قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے سب کے قتل کا گناہ ملے گا۔ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اندازہ لگاؤ امریکہ نے کتنے شہید کیے افغانستان اور عراق میں۔ امریکہ جب امریکہ پر قابض ہوا تھا وہاں پہلے گورے نہیں رہتے تھے، وہاں پہ ریڈ انڈین رہتے تھے، ان کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر کے یہ امریکہ پر قابض ہوا تھا، وہ قتل کیے، اس نے ناحق قتل کیے۔ جرمنی میں کتنا قتل ہوا، پاکستان بنا تو کتنا قتل ہوا، رشیا نے کتنے مسلمان علاقوں کو قتل کر کے وہاں پہ قبضہ کیا، ہماری ہوش میں شام میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے قتل، اور اس سے پہلے جو ہوئے، اور ہیروشیما میں کتنے، اور ناگاساکی میں کتنے، اور ورلڈ وار اول میں کتنے، اور جنگ دو میں کتنے، اس کے علاوہ اخباریں بھری پڑی ہیں، روزانہ ہی قتل ہوتے ہیں۔ جتنے قتل سب کا گناہ اس کو ملے گا، کیسے بچے گا؟ اس لیے عزیز بھائیوں ہمیشہ سوچو خیر کا دروازہ کھولنے والے بنو، شر کا دروازہ کھولنے والے نہ بنو۔ تیرے چھوٹے سے ذاتی مفاد کی وجہ سے اس کے بعد کتنے لوگ اس پر عمل کر کے شر پھیلائیں گے یا خیر سے محروم ہوں گے، سب کا گناہ تجھے ملے گا۔ پاکستان میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اتنے پیسے چوری کر لو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اتنے پیسے چوری کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ ذاتی مفاد کے لیے قانون تو بنا لیا، لیکن اس قانون سے کون کون فائدہ اٹھائے گا، اور کتنے چور بچیں گے، اور کتنے لوگوں کے ناحق مال ہڑپ ہوں گے، سب کا گناہ ملے گا۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا جس نے برائی کا دروازہ کھولا، سینما گھر بنوا دیا، کوئی بھی گناہ کا اڈا بنا دیا، اپنی دکان کسی ایسے شر پھیلانے والے کو، فلمیں دکھانے والے کو کرائے پہ دے دی، کبھی سوچا؟ آپ کو تو اپنے کرائے سے غرض ہے کہ میں بینک کو کرائے پہ دے رہا ہوں، بہت پیسہ دے رہا ہے، یہ بہت زیادہ ایڈوانس بھی دے رہا ہے، اس میں کتنی شر ہوگی اور کب تک رہے گی، اور سارے کا فیسیلیٹیٹر تو ہوگا، تیری وجہ سے ایسا ہوگا۔ اور سب کا گناہ تجھے ملے گا۔ گاڑی والا گاڑی چلاتا ہے، کہتا مجھے تو غرض ہے اپنے کرائے سے، لیکن اس کی گاڑی اسپیشل جا رہی ہے فلاں کے مزار پہ، فلاں کے اس پہ، شر کا دروازہ کھول رہا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس کو مل جائے گی، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس کو مل جائے گی۔ اور فرمایا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، فیسیلیٹیٹ کیا کرو، برائی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کیا کرو۔ اپنے اپنے کاروباروں کو، اپنے اپنے رویے، اپنے اپنے سلسلے، ان سب کو اس آیت پر تول کر دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، کچھ لوگ کہتے دیکھو جی سنہ کا لفظ بول رہا ہے، سنت حسنہ، سنت سیئہ، تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح تہجد کی جماعت کروائی۔ آپ اپنے ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نے صفیں بنا لی، 3 دن تہجد پڑھی، رمضان میں تراویح پڑھی، تو چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے بہت کھنگورے مارے مگر آپ نہیں تشریف لائے۔ صبح ہوئی، فرمایا میں آپ کی رغبت کو سن رہا تھا، آپ کے کھنگورے سن رہا تھا، اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شدید رغبت کی وجہ سے اس کو امت پر فرض کر دے، آپ لوگ تو پڑھ لو گے، بعد والوں کے لیے مسئلہ بن جائے، اس لیے میں نے رات جماعت نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ایک بار کر دیں تو سنت بن جاتا ہے، یہ کام آپ نے 3 دفعہ کیا ہے، اور اس کے بعد کسی خطرے کے باعث ترک کیا ہے، ورنہ آپ اس کو مسلسل کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بھی اس کو شروع نہیں کیا کہ آپ نے اس کو نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا 10 ادھر جماعت کروا رہے ہیں، 15 ادھر جماعت کروا رہے ہیں، 20 ادھر جماعت کروا رہے ہیں، آوازیں ٹکرا رہی ہیں، تو ان کو میں ایک امام کے ساتھ نہ جوڑ دوں۔ انہوں نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی جماعت کی بجائے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو، اور ساتھ فرماتے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، لفظی معنی۔ جس طرح سنت کا معنی طریقہ ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی تو اچھی ہوگی، کسی باغی کی سنت ہوگی تو بری ہوگی۔ ایسے ہی بدع کا لفظ بدیع السماوات والارض، نت نئے کام کرنے والا رب، تو نیا کام کسی قسم کا ہو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا تو نیا اس معنی میں کہ لوگ چھوڑ چکے تھے اور میں نے شروع کیا، یا ایک مسجد نہیں بن رہی ہے، یہ نیا کام ہے، یا مسجد نہیں تھی میں نے بنوائی،
لیکن اصل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. تو اس نیا ہونے کی وجہ سے انہوں نے نعمت البدع کا لفظ بولا کہ یہ نیا کام اچھا ہے. اچھا اس لیے کہ سنت سے ثابت ہے. لیکن بھائی لوگوں نے اس حدیث سے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سیویاں اچھی ہوں، چینی ہو اور گھی ہو اور دودھ ہو، وہ ہو گئی میٹھی بدعت، اچھی بدعت. تو بس چلتے جاؤ، بناتے جاؤ. یہ تصور اچھی بدعت کا لغت کے اعتبار سے انہوں نے کیا ہے. اگر آپ نے اس کو اچھی بدعت ہی کہنا ہے تو پھر بھائی ٹھیک ہے، آ جاؤ. یہ کام جس پر انہوں نے اچھی بدعت کا لفظ بولا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ ان سے ثابت شدہ چیزیں جو لوگ نہیں کر رہے ان کی سنتوں کا احیاء کرو، ان کو زندہ کرو. ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے. نام رکھ دو اس کو اچھی بدعت، کوئی بات نہیں. لیکن جو ان سے ثابت نہیں اور تم دین میں اضافہ کرو اس کو اچھی کس معنی میں کہو گے؟ دیکھو یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے حساس تھے، صحابہ کرام اس پر بہت حساس تھے. شریعت سازی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغرب کی 3 رکعتیں، اب کون نہیں 4 پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ وہی فاتحہ اس میں، چوتھی رکعت میں وہی اور رکعت اور سورت اس میں ہے، وہی سبحان ربی العظیم ہے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ ہے. کیا فرق ہے؟ جس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں باعث اجر ہیں اسی دلیل سے 4 بھی باعث اجر ہو جائیں گی. تو کیا یہ بات بنتی ہے؟ قل هو اللہ احد بہت افضل صورت ہے، لیکن کیا فاتحہ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ گاڑی کے پرزے ہوتے ہیں، موبائل کے پرزے ہوتے ہیں، ان میں ان کی کسی کی اہمیت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، مگر کوئی دوسرے کی جگہ پہ نہیں لگ سکتا. لگے گا اپنی اپنی جگہ پر. ایک انسان نے جہاں جہاں لگایا ہے وہاں وہاں لگاؤ گے تو وہ موبائل چلے گا، وہ مشین چلے گی، وہ انجن چلے گا. اور یہ تو رحمان نے لگایا ہے بھائی، یہ تیرے لگانے سے کیسے چلے گا؟ کچھ بدعات قولی اعتقادی ہوتی ہیں اور کچھ عملی ہوتی ہیں. اعتقاد کی بدعات جو کفر تک بندے کو لے جاتی ہیں یہ تو شروع ہو چکی ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اوتاس کے مارکے کی غنیمتیں تقسیم کی. جو آپ کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ. جتنی بھی غنیمتیں آئیں گی ان کا 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب دیتی ہے. جس کو چاہے دے دیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو آپ نے جو ہفتہ پہلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو پچھلے مارکوں میں قیادت کرتا رہا، اس کو 300 اونٹ دے دیے. ایک اونٹ اگر 3 لاکھ کا ہو تو کتنے پیسے ہوئے؟ ایک یہ مارکا تھا. ایک اور موقع تھا، ایک شخص آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، محمد عدل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں یہ عدل اذا لم اعدل، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو. یہاں سے یہ قولی بدعتیں شروع ہوئیں. جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل پسند نہیں، جن کے فریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹ نہیں ہو رہے، صحابہ کہاں فٹ ہوں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی عثمان
جن کو کئی بار جنت کا ٹکٹ ملا ہے، ان کے بارے میں ان ظالموں نے ایسے ایسے باتیں پھیلائیں اور ان کو ان کے سیاسی فیصلوں کو گناہ اور گناہ کو واجب القتل قرار دے کر کے نوجوانوں کی برین واشنگ کی اور ان کو شہید کروا دیا۔ یہ خارجی تھے جو خروج کرتے تھے، اپنے پیرامیٹر بنا کر لوگوں کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو جب تیرا پیرامیٹر یہ اور طرح کا ہے تو کون فٹ آئے گا اس میں؟ ہر شخص کو کافر قرار دینا اور اس کے خلاف تلوار اٹھانا اور ان کو قتل کرنا۔ یہ پہلا فرقہ بدعت نکلی تھی اسلام میں جن کو خوارج کہتے ہیں۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی خروج کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ ان کے ریاکشن میں شیعہ نکلے جنہوں نے حضرت علی کی تعریفوں کے پل باندھے، ایسے مبالغے کیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، نعوذ باللہ۔ ان کے ریاکشن میں ناصبی نکلے شام سے، انہوں نے حضرت علی اور ان کے آل کی مخالفت اور ان کی تنقیص اور گستاخیاں شروع کر دی۔ یہ سب قولی بدعتیں ہیں۔ پھر ایک فرقہ نکلا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر دیا۔ پھر جام بن صفوان اور جاد بن درہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ رحیم ہے مگر رحم نہیں ہے، اللہ کریم ہے مگر کرم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے مگر دیکھتا اور سنتا نہیں ہے۔ یہ بدعت شروع کر دی انہوں نے۔ پھر اس کے مقابلے میں مختلف فرقے ریاکٹ کرتے ہوئے نکلے، کسی کا اتنا غلط، کسی کا اتنا غلط۔ معتزلہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے۔ خارجی کہتے ہیں نہیں، کافر ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ تو ہم بیچ کی بات کرتے ہیں، نہ وہ اسلام میں رہتا ہے نہ کفر میں جاتا ہے۔ یہ نیا کام شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ایران فتح ہوا اور ترکی اور اس کی بغل میں یونان اور یونان کے فلسفے اور ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے عباسی زمانے میں، تو پھر یہ عقلی گروپ آگے آئے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور وقت کے خلفاء کو انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا اور قرآن کریم کو مخلوق قرار دے دیا، اور مقابلے میں حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل میں ڈال کے سزائیں دی گئیں۔ یہ سب وہ بدعات ہیں جو قولی اور اعتقادی بدعات ہیں۔ عملی بدعات بے شمار ہیں۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، دوسرے دن یہ کرو، تیسرے دن یہ کرو، چوتھے ساتویں دن یہ کرو، پھر ہر جمعرات یہ کرو۔ ان ساری باتوں کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ سالانہ میلہ کرو اور قبر پہ دیگ چڑھاؤ اور بکرا چڑھاؤ۔ یاد رکھو، کوئی چیز سنت سے ثابت ہو اس کا طریقہ بدل دیا جائے، طریقہ ثابت نہ ہو، چیز ثابت ہو، وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز سنت سے ثابت ہو، اس کی تعداد خود خاص کر لی جائے اور اس کے فضائل بیان کر دیے جائے۔ کوئی چیز سنت سے ثابت ہو، اس کی جگہ خاص کر دی جائے، یہ فلاں قبر پہ جا کے ہی کام ہوگا۔ کوئی چیز سنت سے ثابت ہو مگر اس کی تعداد خاص کر دی جائے کہ یہ 11 گلاس 11 تاریخ کو دینے ہوں گے، اس کی ڈیٹ خاص کر دی جائے اس کی تعظیم کرتے ہوئے۔ ایک ہے سالانہ کانفرنس، اس کی ڈیٹ خاص کی ہوئی ہے، تعظیم کرتے ہوئے نہیں کہ فلاں اس دن یہ فلاں کام ہوا تھا، نہیں۔ اپنی ترتیب کے لیے کسی نے 14 اگست کو پاکستان کے بننے کے حساب سے خاص کیا، وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا۔ کوئی کہے کہ جی پھر 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ اگر کوئی تقریب بخاری کرتا ہے کسی دن خاص کر کے
تو وہ یہ تو نہیں سمجھتا کہ اس دن میں کوئی خاص بات ہے، آخر کوئی دن تو اس نے خاص کرنا ہی تھا نا۔ لیکن اگر کوئی کہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11 گلاس دودھ کے، اس کی تو کوئی وجہ ہوگی نا، 12 کو کیوں نہیں، 13 کو کیوں نہیں، فلاں تاریخ کو کنڈے ہوں گے اور اس کا یہ طریقہ ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوگا تو یہ کرنا ہوگا، تالا لگانا ہوگا، اور پتہ نہیں ماتھے پہ کالک لگانی ہوگی، گاڑی خریدو تو اس پہ جوتا باندھنا ہوگا۔ ایک آدمی نے سبزی فروٹ رکھا ہوا تو اس میں ایک بینگن رکھا ہوا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے اس سے نظر نہیں لگتی، کالا ہے نا تو کالی چیز سے نظر نہیں لگتی۔ تو عمل کی بدعات بے شمار ہے۔ آج کا مسلمان کیا مسلمان ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ نماز تو وہ نہیں پڑھتا، وہ پیدا ہونے کی رسوم کرتا ہے، مرنے کی رسوم کرتا ہے، جمعرات کو کھانا بیچتا ہے، سالانہ میلے پر جاتا ہے، صبح اٹھ کر وہ قوالی سنتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ساری چیزیں اس اسلام میں نہیں ہے جو آسمان سے آیا۔ اور ان کو بتانے والوں نے بتا رکھا ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، یہ دیکھو کہ تم کسی پیر کے بیعت ہو یا نہیں، بس بیعت ہو تو بات ختم، پھر وہ لے جائے گا، پھر فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ بدعات ہے، یہ بیعت بھی بدعات ہے، کوئی شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے ملی اے ملی، بیٹی نیکی کر لینا، مت سمجھنا کہ میرے والد خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہے، ان کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے، شفیع المذنبین ہیں، جب وہ ساری امت کی سفارش کریں گے تو میں تو لختے جگر ہوں، مجھے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، اے عملی، عمل کرو گی تو سفارشیں بھی چلیں گی۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، عمل نہیں کرو گی تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، عمل کر لینا، میں قیامت والے دن تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آخری عمر ہے، دونوں ٹانگوں پر فالج ہو چکا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، ایک طرف سے فضل بن عباس، ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے جاتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں، ٹانگ اپنا وزن نہیں اٹھا رہی، اور آپ جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخری حالت ہے، ایسی حالت میں ہم میں سے کون ہے جو مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے؟ بخشی بخشوائی ذات ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن آخری دم تک نیکی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شیطان کے چیلے یہ کہہ دیتے ہیں نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کوئی کسی پیپر میں بیٹھے بچے کو کہے بیٹے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تجھے پاس کروا دوں، پیپر کا وقت ختم ہو جائے گا اور یہ کسی کام نہیں آئیں گے، یہ کہنے والے کسی کام نہیں آئیں گے، رب کعبہ کی قسم کسی کام نہیں آئیں گے۔ ان کے پیچھے ابلیس ہے، ابلیس کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے پکارو نہ میں تمہیں پکارتا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمون، جو تم مجھے رب کا شریک سمجھتے تھے نا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہارے ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ کرواتا تھا۔ انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں کہا نیکیاں نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم مان گے، تم نہ مانتے، تم نہ مانتے۔ آج ہم تیرے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ تمہیں بچا سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں،
جو بھی نیکی کرو، جہاں بھی پیسہ لگاؤ، یہ دیکھو میرے پیسے سے خیر پھیلے گی یا شر پھیلے گی۔ جو بھی نیکی کرو یہ دیکھو کہ میں خیر کا دروازہ کھول رہا ہوں یا شر کا دروازہ کھول رہا ہوں۔ جو بھی نیکی کرو یہ دیکھو کہ یہ آسمان سے آنے والے دین پہ ہے یا نہیں ہے، یا بعد کے لوگوں نے بنایا ہوا دین ہے۔ یاد رکھو، اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، وہ اسلام ہے۔ مکے والے مخالف ہو جائیں، مدینے والے مخالف ہو جائیں، ساری کائنات مخالف ہو جائے، دین وہی ہے جو آسمان سے آیا، اور کوئی دین نہیں ہے۔ لوگ کسوٹی نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، معیار آسمان سے آنے والا اللہ کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔